علی العظیم سبحان اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ هم الذین خرجوا معه من مکہ کنتم خیر امہ سبحان اللہ انہم اکثر الامم استجابت الاسلام سبحان اللہ کنتم خیر امہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ سبحان اللہ وبعضها پیارے بھائی یا تو میں بیان روک دیتا ہوں یا پھر آپ یہ کام روک دیں مہربانی کریں حدیث واقع آداب کو مد نظر رکھیں آپ ان کو روک دیں یہ سارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے بالکل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ سبحان اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ سبحان اللہ وبعضها فی النار وامتی کلها فی الجنہ سبحان اللہ کنتم خیر امہ سبحان اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسقف سبحان اللہ فذكر انه راى في منامه الامم فذكر انه راى في منامه الامم وكانوا يمنعونه على الصراط حتى اتت امة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غرا محجلين سبحان اللہ فقلت هؤلاء الأنبياء قالوا لا قلت مرسلون قالوا لا قلت ملائكة قالوا لا فقلت من هؤلاء قالوا هؤلاء أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غرا محجلين عليهم أسر الطهور فلما أصبح الأسقف أسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي كنتم خير أمة إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی باد و جام ایسا کی سبحان اللہ لا پھر ایک بار وہی باد و جام ایسا کی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہیں اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات ہو نہ یہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی
میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ، کیونکہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ اور اقبال کے لہجے میں بیٹھنے والوں کو یہ فکر انگیز پیغام سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، سبحان اللہ، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ، اور اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اقبال دعائیہ انداز میں کہتے ہیں، رفعت میں مقاصد کو ہم دوشے سریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جانے والوں سے گلہ نہیں، لیکن جو موجود ہیں وہ واقعی موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیدار ہو کر سماعت فرمائیں، جو جا رہے ہیں وہ جائیں، ان کا مشغلہ ہے۔ جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور یہ ہر ایک کو سنانا بھی ضروری نہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ محبوب کا فرمان سنیں گے۔ سرتال پہ اچھل اچھل کے سننے والے اور کانوں کے چسکے اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن مزہ اس میں ہے جو محبوب کے سونے سونے ہوتوں، سونے سونے لبوں سے جو حدیث نکلی ہے اس کو سننے والے کتنے ہیں، درد کا پیغام سننے والے کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو حضور علیہ السلام کی احادیث سنانے آیا ہوں۔ مجھے دوستوں نے حکم دیا تو میں انشاءاللہ مختصر دورانیہ میں اپنی حاضری پیش کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی چند آیات سورہ رحمان کی میں آپ کو سنا دوں۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے
चौथे पारे की सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा का एक जुज, एक टुकड़ा, एक हिस्सा तिलावत किया है। और मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा इकबाल के लहजे में कि गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हो क़यामतें आबाद। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आज़ाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। वो हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह जलवगर थे, एक आप जैसा खुश शक्ल, खुश अतवार, खुश सूरत, खुश सीरत, खुश अकीदा नौजवान बैठा था। आंखें मुरझाई हुई थी, चेहरे पे पजमुर्दगी थी, कबीदे खातिर था। लगता था कि अभी बस अगर कोई दर्द की कहानियां छेड़ दे तो आंसू रुकेंगे नहीं, और अभी अगर कोई दिल के तारों को छेड़ दे तो फिर ये बिखर जाएगा, बेपनाह रोएगा। हजरत शकी के बल्खी बोले, मियाँ बड़े दर्द में डूबे हुए लगते हो, क्या वजह है? उस नौजवान ने एक ठंडी आह निकाली। हजरत शकी के बल्खी बोले, मियाँ ये ठंडी आह क्यों निकाली है? कहा, दिल में तड़प थी, ख्वाहिश थी सरकार के शहर को देखने की। दिल में ख्वाहिश थी कि काश मैं भी एहराम की चादरें बांधता, मैं भी कफन की चादरें अपने बदन पे ज़ेबतन करता, और फिर मेरी ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती, और मैं दीवाना बन के, मजनू बन के मैं रब के घर की तरफ आज़िम सफ़र होता। और जब मैं उसके घर की तरफ जाता तो फिर टिकटिकी बांध के उसके काबे का नज़ारा करता। फिर टिकटिकी बांध के मैं फिर हदीम काबा से लिपट जाता, मुल्तजिम से लिपट जाता, इस्तिलाम बिल हजर करता, उस काबे का दीदार करता, और जब तक आंख चिपकती ना मैं उसके दिलकश मनाजिर देखता रहता। लेकिन हाय किस्मत की बदनसीबी, महरूमी किस्मत, हालात की ये जफाकशी, इसने मुझे वहां नहीं जाने दिया। गुर्बत का मारा हूं, घर में फाके हैं, कहां जाऊं, किसको दर्द सुनाऊं, किसके सामने अपने दुखड़े रखूं, किसके सामने जाकर आंसू बहाऊं। उसी बदनसीबी की वजह से, महरूमी किस्मत की वजह से ये आह निकली है। हजरत शकी के बल्खी बोले, महार शरीफ वालों और किबला आलम गरीब नवाज के नामे नामी इसमें गिरामी का वजीफा करने वालों, और किबला आलम गरीब नवाज के फैज याफ्ता दोस्तों, मैं बस हाथ बांध के कहूंगा सुभान अल्लाह ना भी कहें, दिल के कानों के साथ सुन ले, बस नारे लगाने की भी जरूरत नहीं। हजरत शकी के बल्खी ने पूछा तो वो नौजवान कहने लगा, बदकिस्मती से उसके घर का तवाफ नहीं कर सका तो ये आह निकली है। आपने फरमाया, मियाँ आओ सौदा करते हैं। कहा, ये कोई मैं मंडी में तो खड़ा नहीं कि मैं प्याज का सौदा करूं, मैं सौदा सलफ खरीद तो नहीं रहा। कहा, नहीं आओ सौदा करते हैं। तुम्हें दिल में ख्वाहिश थी कि तुम अल्लाह के घर का दीदार करना चाहते थे, तो मैंने 4 हज किए हैं, 4 हज का सवाब मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे इस ठंडी आह का सवाब दे दो। नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, उंगलियां दांतों में दबा ली, आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लग गया, मेरी आह इतनी कीमती है, वो 4 हज कहाँ, वो काबे का तवाफ करना कहाँ, वो जमजम को पीना कहाँ, वो सफा मरवा पे दीवाना बन के दौड़ना कहाँ, वो कफन की चादरें पहनना कहाँ, और ये एक आह कहाँ, ये जो मैंने आह निकाली है ये कहाँ। वो कहते हैं, हजरत शकी के बल्खी बोले, आओ सौदा करते हैं। कहा, अच्छा या अल्लाह, अगर तेरी नजर में मेरी आह की कोई कीमत है तो इसका अजर शकी के बल्खी को दे दे।
حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا کوئی اجر ہے تو کرم نوازی کر. یہ حضرت شقیق بلخی بولے یہ اس نوجوان کو دے دے. وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان. حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا ثواب ہے تو پھر اس نوجوان کو دے دے. رات کو سوئے مقدر جاگا، آواز آئی شقیق بلخی جو تم نے سودا کیا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں. اگر اس آہ کے ثواب کو ساری کائنات عرفات والوں پر تقسیم کیا جائے عرفات والے کم پڑ جائیں گے، اس آہ کا ثواب پھر بھی زیادہ. تو یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. آئے حضور کے کوچہ میں چلتے ہیں. آج تو کوئی کھڑے ہو کر سلام بھی کر دے تو اس کے ممنون اور متشکر ہو جاتے ہیں. اور جس محبوب نے آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا ہے کہ اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس محبوب نے میری اور آپ کی شکلیں بگڑنے سے بچائی ہیں اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ وگرنہ تو رسوا ہو جاتے، برباد ہو جاتے. آئیے یہ مہار شریف والوں سے، رسول اللہ کی امت سے میرا رب ڈائریکٹ مخاطب ہے. کنتم خیر امہ. کسی کو نشان حیدر مل جائے تو کہتے جی اس کو نشان حیدر ملا ہے. کسی کو اگر نشان امتیاز مل جائے کہتے ہیں اس کو نشان امتیاز ملا ہے. میں نے کہا بتائیے قرآن کے سامنے میں نے دامن سوال کا دراز کیا، اس امت کو بھی کچھ ملا ہے؟ جواب آیا کنتم خیر امہ، تم میرے رب کی سہنی بہترین امت ہو، میرے رب کی بہترین امت ہو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اب میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کرے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے اور آپ حضرات نے میں جو سبق لے کے آیا ہوں، جو درد لے کر آیا ہوں، جو پیغام لے کر آیا ہوں. اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہاں جی آئیں حضور کی بات کرتے ہیں. کنتم خیر امہ، تم سمجھے ہو شرابوں میں اپنا وقت بتانے والوں، خواب غفلت کے مزے لینے والوں، وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں نوچنے والوں، وہ ساری ساری رات گناہ کی دلدل میں پھنسنے والوں. آؤ جوانوں اپنی جوانیوں کو بچاؤ، محبوب کے در پہ آ جاؤ. قرآن صدائیں لگا رہا ہے کنتم خیر امہ. ایک باپ اپنے بچے کو پائلٹ بنانا چاہتا تھا، وہ ماسٹر اور ڈگری لے کر دینا چاہتا تھا، وہ اس کو ڈی پی او ڈی ایس پی بنانا چاہتا تھا، لیکن بیٹا نامو ایسا مجرم نکلا. باپ رو کے کہتا ہے بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کیا بنانا چاہتا تھا، تمہیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا تھا اور تم کہاں گرے پڑے ہو. میرا رب کا قرآن کہتے کنتم خیر امہ، کہاں کھڑے ہو؟ ساری زندگی یوں ہی گزار دو گے؟ تمہیں پتا ہے تمہیں رب نے انعام کیا دیا ہے؟ تم میرے رب کی بہترین امت ہو. خیر امہ، بہترین امت ہو. اپنے مقام کو پہچانو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مجھے رونا آتا ہے ہم لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور کا غلام بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہی نہیں. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. دخلت علی باب المجوسی، میں اس کافر کا آخری وقت آیا. کانا حسن الجوار، وہ بڑا پڑوسیوں کا بڑا احترام کرنے والا تھا. حسن السیرہ، اس کا کردار بڑا اعلیٰ تھا کافر لیکن اس کی طبع میں حسن تھا، اس کی نیچر میں جمال تھا، اس کی فطرت میں حسن کائنات کے جمال تھے، لیکن تھا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا. وقت آخر آیا، روح قبض ہونے کا وقت آیا، سانسوں کی مالا ٹوٹنے کا وقت آیا، نفس کے ڈوبنے کا وقت آیا، جب دانتوں کے بجنے کا وقت آیا، جب آنکھوں کے بند ہونے کا وقت آیا، جب روشن پیشانی کے ماند ہونے کا وقت آیا، اور جب انگوٹھوں کے باندھے جانے کا وقت آیا، جب ناک میں روئی ٹھونسنے کا وقت آیا.
تو فرماتے ہیں میں نے جا کر مولا علی کے مرید ہو کر اس آتش پرست کے دروازے پہ دستک دی ہے. یہ دستک میرے اور آپ کے سینوں پہ دی ہے, میرے اور آپ کے ضمیر پہ دی ہے, میرے اور آپ کے دلوں پہ دی ہے. پوچھا گیا من دق الباب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ مولا علی کے مرید بولے انا الحسن البصری, میں حسن بصری ہوں. سبحان اللہ. دھاڑے نکل گئی. آتش پرست کے گھر آئے کھڑے ہو, کس کے دروازے پہ آئے ہو؟ کہا جانتا ہوں میں مرید ہوں مولا علی کا. تمہیں نہیں پتا مجھے جو سبق ملا ہے وہ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یہی محبت ہے, یہی پیار ہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی, صبح کے نالے بھی گئے, اپنا دل دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. اب کہاں سے لاؤں؟ آؤ میں حضور کے غلام کی بات سنا رہا ہوں. حضرت مولا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مولا علی کا مرید ہوں. دروازہ کھلا, وہ لیٹا ہوا تھا, بس روح قبض ہونے والی تھی. آپ فرماتے میں قریب چلا گیا, فرجوت ان اللہ یوفقہ عند الموت, رو کے کہہ رہا ہوں یا اللہ کرم نوازی کر دے, روح نکلنے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے, اسے غلام محمد عربی بنا دے, اسے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے. تیری بارگاہ میں رو کے کہتا ہوں کرم نوازی کر دے. یہ سونا چہرہ, یہ سونے کردار والا جہنم میں جلے گا تو میں روؤں گا. بندہ تو تیرا ہی ہے نا. فرماتے وَيُمِيتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, اس کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. کہتے میں قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کیف حالک, تیرا حال کیا ہے؟ آگے سے اس نے جو جواب دیا, امجد بادشاہ مہاروی اور دیگر دوستوں کی اس محفل پاک میں آنے والوں دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا, آپ کو وقت مل جائے گا لیکن توجہ فرمائیے گا. وہ آتش پرست کہنے لگا لی قلب علیر, میرا دل بیمار ہے, کفر کی بیماری ہے, یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی. ولا صحت علی, صحت کیسے ملے گی؟ وبدن سقیم, بدن بیمار ہے. ولا قوت علی, قوت کیسے ملے گی؟ وصراط دقیق, پل صراط بڑی باریک ہے. ولا جواز علی, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ ونار حامیت, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ وسفر بعید, سفر بڑا لمبا ہے. ولا زاد علی, میرے پاس خرچہ نہیں ہے. وجنت عالیت, جنت بڑی سہنی ہے. لیکن ولا نصیب علی, میرا مقدر بھی بنے گی یا نہیں. ورب عادل, میرا رب بڑا عادل ہے. ولا حجت علی, میرے پاس تو نامہ اعمال ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار تم لما لا تسلم, اتنی میٹھی من میں اتر جانے والی باتیں کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, محمدی کیوں نہیں بن جاتے؟ آگے سے اس نے کہا کیا بتاؤں, ان المفتاح بید الفتاح, یہاں تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی رب ذوالجلال کے پاس ہے. یہ توفیق ملے گی, القفل ہا ہونا, یہاں تالا ہے, اب یہ تالا کھلے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا, میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ کرم نوازی کر دے, اجل بہا الیہا, اجل بہا الیہ قبل فراق روحی, اس کی روح قبض ہونے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے. فرماتے ہیں اس نے آنکھ کھولی, کھول کے کہنے لگا اس نے چابی بھیج دی ہے, اب مجھے کلمہ پڑھائیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مجھے حضور کا غلام بنائیں. کنتم خیر امہ, کافر تو بنایا ہے, بتاؤ مسلمان کتنے بنائے ہیں؟ بے نمازی تو بنائے ہیں, بتاؤ نمازی کتنے بنائے ہیں؟ یہ تو بتاؤ رسول اللہ کے غلام کتنے بنائے ہیں؟ کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. تمہیں پتا ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تمہیں پتا ہے رب نے تمہیں کتنی عزتیں عطا کی ہیں. میرے آقا فرماتے ما من امت الا وبعدها فی الجنہ وبعدها فی النار. فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, ان کی بعض امت کے بعض لوگ جنت میں جائیں گے, بعض جہنم میں جائیں گے.
لیکن وہ امتی کلھا فی الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ وہ باپ بھی کہہ دیتا ہے یار تو بڑا مجرم بن گیا ہے، اب تو میری جان چھوڑ دے، تو نے میری پگڑی کو اچھالا ہے، مجھے رسوا کر دیا ہے، میری نظریں نیچی کر دی ہیں، اب تو آنکھ بھی نہیں ملا پاتا، گزرتا ہوں تو نظریں چرا چرا کے گزرتا ہوں، لوگ آوازیں کستے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اب تو جینے کا بھی نہیں رکھا، اب نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے آنکھ کرتا ہوں، اخبار میں بھی تراشا لگ جاتا ہے، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ فرمایا سنو، سارا جہان کہتا ہے جو مجرم ہے وہ ہمارا نہیں، جو نیک ہے وہ ہمارا ہے۔ محبوب بولے وہ امتی کلھا فی الجنہ، شرابی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، بے نمازی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، گندا ہے لیکن ہے تو میرا امتی، نسبت تو دیکھو کمال تو دیکھو، وہ امتی کلھا فی الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی سونی امت ہو، میرے نبی کی پیاری امت ہو۔ اور یہ کان اٹھا کے سنیے گا، دل کے کاموں کے ساتھ۔ حضرت عمر بولے اس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء، جب تک محبوب جنت میں نہیں جائیں گے نبیوں پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میں اس جملے پہ تڑپ اٹھا، بے قرار ہو گیا، میری نیند ختم ہو گئی، میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے کہا یار بتاؤ ذرا یہ جملہ کتنا سخت ہے، لیکن محبوب کے حسن کو، محبوب کی اولیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بتاؤ نا ذرا، الجنت حرمت، کسی نبی کے اوپر بھی جنت نہیں جا سکتا، حرام کر دی گئی ہے، پلیٹ لگا دی گئی ہے، حتی ادخلہا، جب تک مٹھڑے حبیب جنت میں جائیں گے نہیں کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور پھر محبوب کا صدقہ فرمایا وحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہیں، تک رہی ہیں، نظریں لگی ہیں، یہ جائیں تو ہم جائیں۔ یہ کیوں مقام مل رہا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، مصطفیٰ کے غلام ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کا نوکر ہونے کی وجہ سے۔ یہاں مجھے سیدی اعلی حضرت کا کلام یاد آ رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو میں 2 شعر سنا دوں آپ کو، اور اس کو بابا جی رضوی بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ آج میں وہی جملے دہرا رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پیرے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ کنتم خیر امہ، میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، توجہ میری طرف ہے تو سبحان اللہ کہتا۔ میرے حضور بولے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امتی امت مرحومہ، تمہیں پتا ہے مرحوم کسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں؟ جس کی روح قبض ہو جائے ہم کہتے ہیں جی مرحوم بھی ہے مغفور بھی ہے۔ محبوب بولے صرف وہ مرحوم نہیں، میری ساری امت مرحوم،
مرحوم اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس پہ رحم کیا جائے. میرے آقا فرماتے زندوں پر بھی رحم کیا گیا ہے, قبر والوں پر بھی رحم کیا گیا ہے, اور جب حشر کی محفل سجے گی ان پہ بھی رحم کیا جائے گا, ان پہ بھی رحم کیا جائے گا. سنیے حضور بولے امتی امت مرحومت, میری تو ساری امت امت مرحومہ ہے. حضور وہ کیسے؟ فرما اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ. محشر کا میدان ہوگا, نقشہ بدل جائے گا, محبوب آئیں گے, شانوں پہ زلفیں ہیں, ہوا کی وجہ سے زلفیں لہرا رہی ہیں, چمکتی پیشانی ہے, سرمگی آنکھیں ہیں, وہ گہری جھیل جیسی سونی سونی آنکھیں ہیں, وہ سونے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں, چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت ہیں, وہ گلاب جیسے رخسار ہیں. یوں سونے سونے چہرے کے ساتھ مدنی مکی مدنی نبی جب حشر کے میدان میں آئیں گے, نقشہ بدل جائے گا. ہوگا کیا؟ میرے محبوب فرماتے اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ. میلاد کی محفل میں آنے والوں کوئی گفٹ بھی لے جاؤ, تحفہ بھی لے جاؤ, اپنی بچوں کے لیے, اپنی بہن اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے لیے. وہ تحفہ حدیث کی صورت میں ہے. میرے محبوب بولے میرے ہر امتی کو گناہگار ہے, سیاہکار ہے, بد کردار ہے, ڈوبا ہوا ذلت میں ہے, لیکن ہے تو میرا ہی ہے, تو میرا ہی. تو ہوگا کیا محشر کے میدان میں؟ اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ رجلا من الکفار. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, میرا جملہ ذہن نہ کیجیے گا. میرے حضور فرماتے ہیں ایک ایک کافر پکڑ کے میرے ہر ایک امتی کو دیا جائے گا, اور پھر جیسے ماں بچے پہ یوں پیسے وار کے کہتی ہے جا بیٹا یہ تیرے سر کا صدقہ ہے, فقیر کو دیا, یوں رب کرے گا فیقول اللہ تعالی ھذا فداؤک من النار, یہ تیرے سر کا فدیہ ہے, صدقہ ہے. یہ جہنم میں جائے گا تو جنت میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا داخل ہو جا, کیونکہ جنت بھی ہماری ہے, مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں, یہ غلام بھی ہمارے ہیں, یہ امتی بھی ہمارے ہیں. تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکرو, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کنتم خیر امہ, تم میرے نبی کی بڑی سونی امت ہو, بڑی پیاری امت ہو. میں دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا, لیکن اس دوران اپنے توجہ کی خیرات دینی ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں, فرماتے ہیں عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقف ایک منصب کا نام ہے. وہ ایک یہودی تھا یا عیسائی, بہت بڑا رہبر تھا, عالم تھا. وہ میرے محبوب کے پاس آیا, محبوب بیٹھے ہیں, وہ منظر کتنا نرالا ہوگا. سرکار درمیان میں ہیں, ارد گرد صحابہ کا حالہ ہے, اور محبوب کا چہرہ چمک رہا ہے. صحابہ نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں. وہ اسقف نامی بندہ آیا محبوب کے پاس, کہنے لگا حضور اجازت دیں, تو میں نے خواب دیکھا ہے, اب چین نہیں مل رہا, قرار نہیں مل رہا, اجازت دے تو وہ خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. محبوب ہنس کے بولے بتاؤ ذرا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا انہو رعا فی منامہ الامم, میں نے خواب میں دیکھا مجھے کئی امتیں دکھائی گئی, ایک نبی کی امت نہیں, کئی امتیں دکھائی گئی. اور میں نے دیکھا وہ جب پل صراط کے اوپر آئی, کانو یمنعونہ علی الصراط, وہ اللہ کی پولیس کھڑی تھی, فرشتے کھڑے تھے. جب وہ پل صراط سے گزرنے لگتے نا تو فرشتے پکڑ کے ایک طرف کھڑا کر دیتے, ادھر کھڑے ہو جاؤ, پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں. ہر ایک کو منع کیا گیا. پھر منظر بدلا, نقشہ بدلا, ہواؤں میں مستیاں آئی. وہ منظر ایسا تھا دل میں کھب جانے والا. میرے محبوب کے غلام و حضرت انس بولے, وہ اسقف نامی بندہ کہنے لگا حتی اتت, میں دیکھوں گا آپ جملہ کتنا توجہ کے ساتھ سن رہے, حتی اتت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں وہ اسقف نامی بندہ کہنے لگا پھر محمد عربی کی امت آئی. وہ آئی نہ جب میں نے دیکھا غرم محجلین, ان کی آنکھیں چمک رہی تھی, ان کی پیشانی چمک رہی تھی, رخسار چمک رہے تھے, اعضائے وضو چمک رہے تھے. فرماتے ہیں وہ جب آئے نا تو میں نے پوچھا, ان کی شان بڑی اعلیٰ تھی, میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. میں نے کہا
ہؤلاء الانبیاء، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ انبیاء تو نہیں ہے جن کا اتنا پروٹوکول ہے، اتنا استقبال ہے، اتنی عزتیں ہیں، جنہوں نے اتنی عمریں پائی، سجدے کرتے رہے، انہیں ایک طرف کھڑا کر دیا، ان کو عزت مل رہی ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، ہؤلاء الانبیاء، یہ انبیاء تو نہیں ہے۔ فرشتے بولے لا، یہ تیری خام خیالی ہے، یہ انبیاء نہیں۔ میں نے کہا مرسلون، رسول ہیں، کہا نانا یہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ملائکہ ہے، کہا نانا یہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا انبیاء بھی نہیں، رسول بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، پھر بتاؤ نا من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر آگے سے فرشتوں نے ہماری شان بیان کی، انہوں نے کہا ہؤلاء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ ان کی پیشانیاں کیوں چمک رہی ہیں؟ کہا یہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کے اعضائے وضو کو چمکا دیا ہے تاکہ محبوب دور سے دیکھیں، پہچان بھی جائیں، سینے سے بھی لگائیں، جام کوثر بھی پلائیں۔ تم خیرہ امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت۔ آخری بات اور آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے تو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ، میں حضور کے ساتھ نکلا۔ دیکھیں نا میں ہر بات متن کے ساتھ کر رہا ہوں، محنت کرتا ہوں، میرے پاس عربی زبان میں کتابیں ہیں، میں اردو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا۔ آپ جو احباب مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس پورے علاقہ میں اصلاح امت کے لیے جتنی میری ذمہ داری، جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے، میں دروس قرآن دیتا ہوں، تو آج بھی آپ کو فکر قرآن سنانے آیا ہوں۔ ان کانوں کے ساتھ بھی سنیے گا۔ کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی سونی، بہترین، پیاری، من میں اتر جانے والی، میرے محبوب کی بڑی قریب ترین امت ہو، پیاری امت ہو۔ حضرت انس بولے خرجت مع رسول اللہ، ایک دن حضور نے فرمایا انس چلو ذرا باہر کی ہوا لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چل پڑا، حضور آگے، میں پیچھے پیچھے۔ میں کبھی حضور کے پشت کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے قدموں کو دیکھتا ہوں، چلتے چلتے فَإِذَا يَجِئُ بِصَوْتٍ، ایک آواز آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا یا انس انطلق فانظر ما هذا الصوت، ذرا دیکھ کر آؤ یہ آواز کیسی ہے۔ فرماتے ہیں فانطلقت، میں چل پڑا، میں نے جا کے جو منظر دیکھا فَإِذَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، ایک بندہ دیکھا، بڑا سونا، چٹی داڑھی، روشن پیشانی، بڑا سونا قد کاٹ تھا، وہ درخت کے قریب کھڑا ہو کے عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں یہ منظر دیکھ کے فانطلقت إِلَى رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کر فَأَعْلَمْتُهُ، میں نے آ کر وہ سارا منظر بیان کیا۔ وہ بندہ جب نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز پڑھ کے وہ دعا کر رہا تھا، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے، مکھن ہے، نچوڑ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، دل کے اندر جگہ دیجیے گا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا یا اللہ بڑی نعمتیں عطا کی، ایک اور بھی نعمت عطا کر دے۔ آواز آئی کون سی نعمت؟ اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، مجھے امتی بنا دے، محمد عربی کا امتی بنا دے۔ کہتے میں نے جب یہ جملے سنے میں تعجب میں پڑ گیا، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے مصطفیٰ بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ کہتے میں پلٹ کے آیا فَأَعْلَمْتُهُ، میں نے آ کر وہ سارا ماجرا حضور کو سنایا۔ محبوب مسکرائے بھی صحیح، مسکرا کے بولے انطلق، پھر جاؤ، جا کے کل اس سے میرا سلام بھی کہنا اور پھر پوچھنا بھی صحیح، من انتا، تو کون ہے جو میری امت میں ہونے کی طلب رکھتا ہے۔ حضرت انس بولے میں چلا گیا، میں نے جا کر سلام کیا اور میں نے کہا جی سلام قبول کیجئے، حضور سلام دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولے اچھا پھر فقرا منی رسول اللہ السلام، میری طرف سے بھی محبوب کو سلام کہہ دینا، اور غلام کا سلام کہہ دینا، اور اتنا کرم نوازی کرنا۔ وہ جب پوچھیں کہ میں کون ہوں تو ان سے کہہ دینا قل لہ اخوک الخضر علیہ السلام، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، میں دنیا کے نظام کو چلاتا ہوں، مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، لیکن دل میں خواہش تھی
कर्ब था, बेकली थी, बेकरारी थी, काश कि मैं हुजूर का उम्मती होता। यार हम उम्मती होकर भी हम हुजूर का शुक्रिया ना अदा कर सके, हम हुजूर का एहसान ना अदा कर सके। वो कितना शान वाले नबी हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो कह रहे हैं दुआएं मांग के, या अल्लाह करम नवाजी कर दे, मुझे मुस्तफा का उम्मती बना दे। और फिर कहा जाके सलाम भी कहना और इतना कहना, यसअलू का, वो आपसे सवाल करते थे, अन यजअलनी मिन उम्मती का, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया, लेकिन आपकी बात को रब मानता है, करम नवाजी कीजिए, रब से मांगिए, रब मुझे जहां नबी बनाया है वहीं आपका उम्मती भी बना दे। कुंतुम खैरा उम्मह, तुम मेरे रसूल की बेहतरीन उम्मत हो, मेरे नबी की बेहतरीन उम्मत हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, महबूब का गुलाम बनाए, आए हुजूर के दीवाने बने, हुजूर के गुलाम बने। वो हजरत दाता पाक ने लिखा, फरमाते हैं कि वो हजरत फरीद पाक और हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि अलैह साहिल दरिया पे सफर कर रहे थे। वो शिद्दते भूख ने तड़पाया तो दोनों बुजुर्ग कहने लगे, अब यहां खाना कहां मुयस्सर आएगा। अचानक एक भेड़ आई, उसके होंठों में रोटी तबी हुई थी, उसने आकर हजरत फरीद पाक, हजरत ख्वाजा हमीद पाक के सामने रखी, आपने ले ली। कहने लगे, ये भेड़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता है जो इस शक्ल में आया। खाना खाया ही था, देखा एक शुत्र मुर्ग के बदन के बराबर एक बिच्छू है जो पानी में दाखिल हो गया। कहने लगे, हम हैरान हो गए, ये पानी में कैसे दाखिल हुआ, अब क्या करें, ये कहां जा रहा है। अपने रब से मांगा, या अल्लाह, अगर मूसा कलीमुल्लाह की कौम के लिए दरिया में रास्ते बन सकते हैं तो क्या फरीद के लिए, हमीद के लिए रास्ते नहीं बन सकते? क्या हमारे लिए रास्ते दरिया में नहीं बन सकते? कहते हैं हमने दुआ मांगी, खुश्क रास्ता हो गया, हम पीछे पीछे, बिच्छू आगे आगे। अब ये आखिरी जुमला दिल के कानों के साथ सुनिएगा। कहते हैं वो जैसे ही दूसरे किनारे पे पहुंचा, जाके उसने एक सोए हुए नौजवान पे हमला करना चाहा। अचानक कहते हैं वो सांप, बल्कि एक सांप था, वो हमला करने वाला था कि सांप के ऊपर बिच्छू ने जाके हमला कर दिया, उसको खत्म कर दिया। हम ताज्जुब में पड़ गए, बिच्छू गायब हो गया। हमने कहा, यार ये कौन है? ये कोई अल्लाह का वली होगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने एक बिच्छू को भेजा सांप को मारने के लिए, जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने बिच्छू को भेजा है। ये कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ वली होगा। लेकिन जब करीब जाके देखा, कै हो चुकी थी, उल्टी हुई थी और फिजा के अंदर शराब की बदबू थी, फिजा अजीब थी। हम कहने लगे, यार ये तो शराबी था, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने बिच्छू को भेजा है। आवाज आई, अगर सारे नेक लोगों की हिफाजत करूं तो बुरों को कौन संभालेगा, गुनहगारों को कौन संभालेगा, इन सियाकारों को कौन संभालेगा, इन बदकारों का मददगार कौन होगा? अच्छे भी हमारे हैं, लेकिन जो गुनहगार हैं, जो सियाकार हैं, वो ज्यादा हमारे हैं। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम मेरे नबी की बड़ी लाडली उम्मत हो, आओ उम्मत होने की जिम्मेदारी अदा करो। और वो जिम्मेदारी क्या है? पक्के नमाजी बन जाओ। वादा करते हो अपने रब से? आप में से कितने लोगों को मेरी बातें समझ आई? सबको समझ आई? वल्लाह बिल्लाह सुन्नत अल्लाह, मैं 3 कसमें उठा के कह रहा हूं, ये किसी पे तनकीद नहीं, ये मेरी आदत है। ये खैरात किबला आलम गरीब नवाज के दीवानों से मांग रहा हूं, दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर जाते हुए रास्ते में ले लूंगा। वो खैरात ये है इस सारी मजलिस की बख्शिश के लिए। और ऐसा अमल करे कोई कि मेरे महबूब के सोने सोने चेहरे पे तबस्सुम में जाफिदा आ जाए। एक खड़ा हो जाए, ज्यादा खड़े हो जाए तो बड़ी बात है, वगरना कम से कम इस सारी मजलिस की बख्शिश के लिए एक बंदा तो ऐसा खड़ा होना चाहिए जो ऐलान करे कि मैं अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत का नूर सजाऊंगा। कौन सा बंदा है जो खड़ा होकर पहल करता है इस सारी मजलिस की बख्शिश के लिए? नारे तकबीर, खड़े रहें जो खड़े हुए, नारे तकबीर। और यार ऊंची वाला नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े वो हो जो वाकई वादा पक्का करने वाले हो, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर का दीवाना बनाए, हुजूर का गुलाम बनाए, और अल्लाह ताला हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र अनवर पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हम या रसूल अल्लाह कहते हुए जिंदा रहें, या रसूल अल्लाह कहते हुए मरें, और या रसूल अल्लाह कहते हुए हशर के मैदान में जाएं महबूब के सामने। अल्लाह ये मेरे टूटे टूटे जुमले कबूल फरमाए, और हाथ बांध के कोई मेरा जुमला अगर दिल आपकी दिल आजारी का बायस बना हो तो मैं मुआफी का खासदार हूँ।
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ عقل آنکھ دی نیند خراب نہ کر، عقل آنکھ دی نیند خراب نہ کر، بستر لگا سرور پڑھانا ہے، عشق آنکھ دا محفل دے وچ جانا، اوتھے میرے حضور نے آنا ہے۔ عقل آنکھ دی نیند خراب نہ کر، بستر لگا سرور پڑھانا ہے، عشق آنکھ دا محفل دے وچ جانا، اوتھے میرے حضور نے آنا ہے۔ عقل آنکھ دی میری جے گل منے، میرے نال آ دور تک لے چلا، عشق آنکھ دا دل دیا کھولکیاں تین دور تو دور تک لے چلا۔ عقل آنکھ دی میری جے گل منے، تین جنت دی حور تک لے چلا، پر عشق آنکھ دا حورا نو چھڑنا سر تین در حضور تک لے چلا۔ عشق آنکھ دا حورا نو چھڑنا سر تین در حضور تک لے چلا۔ تو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہتے سبحان اللہ مصافہ بھی کرتے جائے اور ساتھ ساتھ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھتے بھی جائے، کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ارے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ پہ منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور ہم جیسے نکموں کو گلے کو نہ لگاتا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تاکہ ہم سرزمین دیپال پور کی پیاری آواز میری مراد بھائی محمد ضمیر ظہیر عباس فریدی صاحب کو سنیں، اور تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر رکھیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ارے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ میں منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ارے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا۔ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ تو آئیے اپنے سامنے مہمان سراغان میرے مراد بھائی محمد ظہیر عباس فریدی صاحب اپنے پیارے انداز سے اس محفل کی رونق کو دوبالا کریں گے۔ کوئی آواز خاموش نہ رہے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر دیں تاکہ بھائی ظہیر کو پتہ چل جائے کہ عاشق رسول جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آجے کی ہاتھ لینے اٹھا لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ شہید بلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تمام حاضرین محفل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑے جیڑے تھکے بیٹھے ہوئے تو سبحان اللہ تو زیادہ سبحان اللہ۔ یہ نہ تھکن دی علامت ہے، جڑا تسی بلا جھجک سبحان اللہ کہتے ہو، جملہ نہیں سنیا تو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری اور خاص طور پہ بانیان محفل جتنے بھی جوانوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کرنے وچ اپنی محبت محنت صرف کی، اور بالخصوص جناب میاں محمد امجد صاحب اور دیگر انہوں کے نال جتنے بھی حضرات شامل ہیں، میں فردن یا کہ سب دے نام ہونا، لیکن چونکہ میرے دل میں آپ کا ہی نام اور آپ کی محبت اور آپ کا ہی رابطہ ہے، میں اس حوالے نال کہ جڑے انہوں کے نال شامل حال نے شروع تو لے کے ہن تک اس محفل کو سجانے اللہ تعالیٰ سب کی محبت اور محنت قبول و منظور فرمائے، اور دیگر جتنے معززین خاص طور پہ خانوادہ قبلہ عالم نال تعلق رکھنے والے سٹیج تے صاحبزادگان موجود نے، پنڈال وچ موجود نے، تسی اپنی مرضی نال ویسے میرا دل ہے تسی آج اس سٹیج تے اللہ تعالیٰ سب کا آنا، اور خاص طور پہ جتنے عمومی طور پہ
سارے سامعین موجود نے ہن تک جڑے موجود نے جو پہلے تک موجود رہے سارے دی اللہ حاضری قبول کرے ضروری تو نہیں کہ اپنی باری تو پہلے جڑے چلے گئے نے انہاں دی بندہ گلا شکوہ شروع کرے بھی چلے گئے تے انہاں کچھ نہ کیتا تے کچھ نہ کر گئے تے زیادتی کر گئے تے ظلم کر گئے اس مینے مونے دی لوڑ کوئی نہیں انشاءاللہ آپاں اللہ حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے وعدہ وفا کرنے دی توفیق دیتی ہے جڑے موجود نے بہت سونے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ بیٹھے نے لیکن جاگن دی کوشش رکھنی تھوڑی دیر انشاءاللہ حاضری دا دورانیہ رکھاں گے لیکن بیدار ہو کے باذوق ہو کے محبت نال سماعت کرنا ہے تے محبت دا جواب بھی دینا ہے تاکہ مینوں پڑھن چ آسانی ہوئے تانوں وصول کرنے چ آسانی ہوئے اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا اس محفل پاک وچ حاضر ہونا انج قبول کرے کہ کوئی سا کوئی لمحہ کوئی ساعت ایسی مل جائے جڑی مدینہ پاک دی حاضری دی منظوری دا سبب بن جائے جڑے کھڑے ہو ساتھی وہ اگر آ کے بیٹھ جاؤ تو جگہ تو بہت زیادہ ہے تہاڈی پسند اپنی ہے بس توجہ بٹتی ہے تھوڑا جہا خاص طور پہ جڑا بندہ سٹیج تے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہو دے سامنے کچھ ٹر رہے ہو کچھ چل پھر رہے ہو کچھ انتظار وچ ہون کھڑے ہونے دا مطلب تو یہ ہے کہ تسی محفل شامل ہو کوئی انتظامیہ دا بندہ بات اچھی جگہ شور کر رہے ہیں تھوڑا جا کوئی جوان ایک اے بار شور جو ہے اشرف ہو جا تمام ساتھی ایک دفعہ محبت عقیدت نال بلا تاخیر آپ آغاز کریے حاضری دا مل کے درود پاک دا نظرانہ ایک گھڑی دیکھ لو نا کہ وقت دے حساب نال فیصلہ کرو بھی کیویں درود پڑھنا ہے میرا بھی موڈ بن جائے تے تہاڈا اپنا بھی بن جائے درود محبت نال باذوق ہو کے سارے حضرات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ بندے زیادہ نہیں آواز تھوڑی ہے مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اگر کوئی رہ گیا تو تیسری باری پڑھ رہے ہیں صلی اللہ ساڈے دوست نے جو بڑے پیار نال گل کردے ہوندے نے محفل نال جدوں انہاں دی کتے اینڈ ہون تے واری آوے نا ظاہر ہے بندہ تھک جانا با تقاضا ہے بشریت ایک انسانی تقاضا ہے یہ ڈھانچہ ہے جسم جان دا تھکدا ہے وہ اکثر کہتے مینوں انہاں دی گل بڑی پسند ہے کہندے نے میاں پہلے تے تھکے بیٹھے نے میرا کی گناہ ہے کہ میں تو ہوں تسی بھی انج دا معاملہ نہ کرو درود ذرا پکا کر دے پڑھ دیو میں بھی آغاز کراں مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہ جی میں ہنسے ہو مسکرائے ہو انہیں درود پڑھنا اونچی ذرا وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی پاک دے نام دا منگ صدقہ نبی پاک دے نام دا منگ صدقہ تیری چولی نہ پرے تے پھر آکھی دکھاں سکھاں وچ ورد دکھاں سکھاں وچ ورد درود کر لے اللہ کرم نہ کرے تے پھر آکھی دکھاں سکھاں وچ ورد درود کر لے اللہ کرم نہ کرے اللہ کرم نہ کرے تے پھر آکھی اور غوث
کہ سبحان اللہ میری دبی نہ کرے تے پھر آکھی خیرہ منگے ظہیر حسنین دیاں کھوٹے ہون نہ کرے تے کھوٹے ہون نہ کرے میرے صاحب چالے ادھے بندے کہ سبحان اللہ اگلا شعر کہ جیڑا چکے نہ سونے دی آل اگے اللہ تو میں پوری کرا کے چھڑ سا انشاءاللہ جیڑا چکے نہ سونے دی آل اگے اعلان کر رہے ہیں شعر نہیں اعلان ہے جیڑا چکے نہ سونے دی آل اگے ساڈا کدی بھی یار نہیں ہو سکدا منکر جیڑا اصحاب رسول دائے او دا صاف کردار نہیں ہو سکدا او دا صاف کردار نہیں ہو سکدا اور بغض رکھے ظہیر جو میل حیدر او تو نبی نال پیار نہیں ہو سکدا تابعدار حسنین دا نہیں جیڑا بیڑا اس دا پار نہیں ہو سکتا میرے صاحب اس تین کسے بنی سبحان اللہ فیل آئے چوتھا حصہ بھی اگر تیاری رکھ دینے تو میں شیر اگلا پڑھ دیتا بیڑا اس دا پار نہیں ہو سکتا تابعدار حسنین دا نہیں جیڑا بیڑا اس دا پار نہیں ہو سکدا بڑا ضروری شعر ہے ذرا کان رکھنا کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں پر جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں جنہ رمز نہیں پائیوں شور پاویں پر رمز والے تے لبانوں کھول دے رمز والے تے لبانوں کھول دے اور دلوں من لئے رولا مک جاتا اے مکڑ والے تے شانوں کھول دے جنہیں اور طوفان ظہیر بانے منگتے میری سرکار دے ڈول دے منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں جنہیں اور طوفان ظہیر بانے منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں جڑا ملاد وچ راضی ہے ہاتھ بھی چاہے تو سبحان اللہ بھی ذرا اونچے کر دو میں ملاد بنن لگا میاں صاحب اس ٹائم ہے جیڑی سبحان اللہ ہے یہ بندیاں دا جہاد ہے میں خوش ہاں راضی ہاں لیکن میں مزید انہاں نوں راضی کرن دی آپ بھی راضی ہون دی کوشش کر رہا ملاد پڑھ رہا سارے جگ وچ مچھیاں دہائیاں اللہ دا سونا یار آ گیا تھوڑی جی دلیری پا دو سارے جگ وچ مچھیاں دہائیاں اللہ دا سونا یار آ سارے پڑھنا ہے اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا رلے عاشقانے خوشیاں منائیاں اللہ دا سونا یار گیا رلے عاشقانے خوشیاں منائیاں اللہ دا سونا یار گیا اللہ دا سونا یار آ گیا پہلا شعر اس کلام دا تے سبحان اللہ میں ویکھنی ہے ویر علی دا تے نانا حسنین دا ویر علی دا تے نانا حسنین
رب کیتا اونوں ولی کونین دا رب کیتا اونوں ولی کونین دا جڑا نہیں بولدا او دے ول ویکھو جدے قبضے قبضے چ دتیاں خدائیاں لال والے دی ہیلپ کرو، اگر حالے بھی بندہ نہیں بول سکیا تو انہوں کوشش کرواؤ، تھکیا بیٹھا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی علماء نہیں، پر بلواؤ انہوں جدے قبضے چ دتیاں خدائیاں اللہ دا سونا یار گیا ایڈا سونا ملاد نے سجایا تے میں ملاد پڑھ رہا اللہ دا سونا یار گیا اللہ دا سونا یار آ گیا ایک گل کرنا چاہنا اگر سوال نہ کہو حضرت جی ساڑھے سنیاں دوستے الزام ہے کہ انہاں ملاد پڑھ لیا 10 15 20 25 30 سال تو زیادہ اگر کوئی رائٹ کرے تو کہندہ ہے 100 سال ہو گئے انہاں نو اعلیٰ حضرت لا دیتا ملاداں تے فلانے عالم لا دیتا فلانے پیر لا دیتا اگر تسی سبحان اللہ تگڑی کرو تے میں تانوں بہت بڑا تے بڑا پرانا ملاد نہ دستے ہیں سبحان اللہ سجے کھبے دی برابر ہو گئی اس گل تے برابر ہو گئے سبحان اللہ میں ملاد پڑھنا پیا او دی آمد دے جشن منائے پہلا مصرع نہیں بولے ہو سبحان اللہ بالکل نہیں بولنا چاہیے کیونکہ رزلٹ اگلے مصرے تھے او دی آمد دے او دی آمد دے جشن منائے پھر پڑھ رہے ہیں او دی آمد دے جشن منائے چندے کعبے اتے رب وی لوائے جنڈے چندے کعبے اتے رب وی لوائے اسائیں بھی نہیں ہو بھئی اسائیں بھی نہیں ہو اے گلیاں سجائیاں اسی کسے وال ویکھ رہے ہیں اسائیں بھی نہیں ہو اے اسائیں بھی نہیں ہو گلیاں سجائیاں اسائیں بھی نہیں ہو گلیاں سجائیاں اللہ دا سونا یار آ گیا ایک باری میرے کہنے تے ہاتھ شاہ کے بولو چاہے اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا اور شعر کرے صفتاں سناواں کی ظہیر کرے صفتاں سناواں کی ظہیر میرا نبی سارے نبیاں دا پیر میرا نبی سارے نبیاں دا پیر رب آپ جدیاں قسماں دے چاہیاں بولو قرآن تے میں دکھا دیتا رب آپ جدیاں قسماں دے چاہیاں بولو رب آپ جدیاں قسماں دے چاہیاں اللہ دا سونا یاد آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا میں سنا گا تے اگلا کلام پڑھا گا بولو اللہ دا سونا اینی تے گل کتے سونے لگ رہے ہو بولو اللہ دا سونا جی اسی چنگے لگنے ہیں تے سانو تسی بھی چنگے لگ دے ہو پڑھے ہو اللہ دا سونا زندہ باد اللہ دا سونا یار